بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی بحروس کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا تھا جسے ان یہودیوں نے مشرکین کے اکسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا نے 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ قریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالآخر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ قریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے جن کی تقسیم کا اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں ایک خاتون ریحانہ بھی تھی جو کہ بنو قریظہ کے سردار شمعون بن زید کی بیٹی اور حکم کی بیوی تھی۔ ابن سعد علیہ رحمۃ اللہ کے مطابق آپ زید بن عمر خنافہ کی صاحبزادی تھی جو کہ بنو نصیر سے تھا اور آپ کی شادی حکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حکم ان کی بہت عزت اور محبت کرنے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ جب برپا ہوا تو حکم بھی ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے اور ریحانہ ان خواتین میں شامل تھی جنہیں اسیر بنایا گیا تھا۔ ریحانہ خود کہتی ہے میں ان خواتین میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی اور خیر منظور تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منظر بنت قیس کے گھر چند ایام کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں غلام بانٹ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 درہم حق مہر پر مجھ سے نکاح فرما لیا کہ جس طرح دیگر امہات المومنین کے بہر تھے ام منذر کے گھر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت عزت اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قریظہ کی قیدی مانگ لیتی تو حضور انہیں آزاد فرما دیتے۔ آپ نے جواب دیا
خلوص سے پہلے ہی تمام قیدی بانٹ دیے گئے تھے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو آپ انتقال فرما گئیں اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ابن سعد علیہ رحمۃ اللہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے، حضور نے حضرت ریحانہ پر اسلام پیش کیا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت ریحانہ کے سوتنوں سے سخت غیرت آئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہی اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہتی۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرما لیا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ کو ام منذر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو آپ وہاں رہیں، حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئیں تو ام منذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ریحانہ سے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور چاہو تو لونڈی ہی رہو۔ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، بس آپ لونڈی ہی رہیں حتیٰ کہ وفات پا گئیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا، یہ ابن سعیہ ہیں اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ثابت ہوئی اور ابن سعیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ بس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا دم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہیں۔ یہ تمام روایات طبقات ابن سعد سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت ابن حشام جلدوم میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بطور کنیز رہی، جبکہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ریحانہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ معارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور علیہ السلام کی باندی تھیں۔ علامہ عبد البر کا یہی موقف تھا، جبکہ واقدی نے نکاح کی بات کی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جوانی میں ہی رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔